صبح طیبہ میں گوی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ وحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی کلپ کے اندر روزے کے چند فضائل کا ذکر ہوا۔ آج روزے کی تعریف اور روزے کے درجات کے متعلق سماعت کریں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت و رضوان بحر شریعت جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 پر روزے کی تعریف تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً یعنی جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنے کا نام ہے۔ یہ روزے کی تعریف ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک انسان اپنے آپ کو، مسلمان اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور جماع سے بچائے، اسی کا نام عرف شرع میں روزہ ہے۔ اور اس روزے کے اندر جو نیت ہو وہ عبادت کی نیت ہو، یعنی بنیت عبادت، وہ ان چیزوں سے بچ جائے تو اس کا یہ روزہ ہے۔ روزے کے درجات کے متعلق فقہاء کرام نے فرمایا کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، دوسرا خاص لوگوں کا روزہ، اور تیسرا خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ اب ان تینوں کو آپ سمجھیے۔ عام لوگوں کا روزہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائیں اور شرمگاہ کو جماع سے بچائے روکیں۔ جیسے کہ عام طور پر روزہ رکھا جاتا ہے، کھانے پینے سے بچیں، جماع سے بچیں۔ یہ فقہاء کرام کے نزدیک عام لوگوں کا روزہ ہے کہ وہ کھانے سے بھی بچ جاتے ہیں، پینے سے بھی بچ جاتے ہیں اور جماع سے بھی رک جاتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ ایک دوسرا روزہ جو خواص کا روزہ ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے علاوہ اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو اور یوں کہیے کہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے جو عام لوگوں کے روزوں سے کہیں زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک تیسرا اور سب سے اونچا درجہ روزے کا وہ ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ترین بندے، اولیاء کرام، صلحاء عظام، جو ایسا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بس ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب پروردگار عالم کے لیے ہے۔ یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے کے مختلف اسباب ہیں، یعنی روزے کے چند اسباب ہیں الگ الگ اعتبار سے۔ جیسے کہ رمضان شریف کے روزے کا سبب ماہ رمضان شریف کا آنا ہے۔ جیسے ہی رمضان شریف آ گیا تو رمضان کے روزے مسلمان کو رکھنے ہیں دیگر شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح نذر کا روزہ یہ منت ماننے کی بنیاد پر ہے۔ کوئی آدمی کسی دن، کسی تاریخ کے اندر کسی کام کی بنیاد پہ منت مانگ لے، نذر مانگ لے، تو اب اسی اعتبار سے اس کا روزہ وہ اس پر رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ اور ایک کفارے کا روزہ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ قسم کو توڑ دے یا کسی کو قتل کر دیا یا پھر کسی اور اعتبار سے اس پر کفارہ
ضروری ہو گیا تو اب اس اعتبار سے اس کو کیا ہے، اس کفارے کو ادا کرنا ہے اور اس روزے کو رکھنا ہے۔ تو یہ روزے کی تعریف مختصر طور پر، روزے کے درجات اور روزے کے اسباب کے متعلق آج کی اس کلپ کے اندر بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اور یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی کما حق کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔